امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شان الجنہ جنت کی شان، جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور اس دنیا میں انہیں سمجھنا حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں ایک حاضر تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی۔ آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی ہے اور نہ ہی اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو وہ عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے رہتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے اور وہ ان سے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ نعمت بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت میں چھڑی برابر جگہ دنیا اور اس میں موجودہ تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت میں کمان برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین اور آسمان روشن ہو جائے۔ جنت میں موت ہوتی تو جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز موت ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے، اور خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت کی تمام اشیاء دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جنت کی تمام اشیاء دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ساری زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں بسر کرنے والا شخص جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کے سارے دکھ اور غم بھول جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں اس نے بڑی عیش اور عشرت کی ہوگی، اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا دنیا میں تم نے کوئی عیش اور عشرت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز اور نعم سے واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی۔ اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا
اے ابن آدم، کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے کبھی تمہارا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں، مجھے تو نہ کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا اور نہ کبھی کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحے پر جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ جنت کی وسعت، سعۃ الجنہ، جنت کی کم سے ڈرو اپنے رب، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی تم سب دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں۔ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں۔ جنت کو دیکھنے کے بعد ہی صحیح طور پہ اندازہ ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں۔ جنت کے 100 درجات ہے۔ ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھوڑ سوار 100 برس تک مسلسل اس کے سائے میں سفر کرتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا وسیع جنت حاصل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا وسیع مملکت عطا کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں۔ وہ شخص کولہوں کے بل گھسیٹتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر وہ سب کو دیکھے گا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ سب نے قبضہ کر رکھا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ وہ عرض کرے گا ہاں یاد ہے۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا خواہش کرو کتنی جگہ تمہیں جنت میں چاہیے؟ چنانچہ وہ خواہش کرے گا تو اس سے کہا جائے گا تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے جگہ ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت میں تو معمولی سی جگہ بھی باقی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھی نظر آنے لگی۔ داڑھی مطلب یہ دانت کے اوپر کا حصہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جواب میں فرمائیں گے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں۔ وضاحت ہے اس حدیث کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کے جواب پر اس وجہ سے ہنسی آئی کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں گمان کس قدر کم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ناممکن سمجھ کر اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا۔ آخری آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ عطا
کرنے کے باوجود جنت میں جگہ بچ جائے گی، جسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے۔ اہل جنت کی آمد پر فرشتے جنت کے دروازے کھولیں گے، یعنی اہل جنت جب جنت میں داخلے کے لیے آئیں گے تو فرشتے دروازے کھولیں گے۔ دروازوں سے داخل ہوتے وقت فرشتے اہل جنت کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 73 میں ہے، متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جنت کے خازن یعنی فرشتے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا خازن دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا کون ہے؟ میں جواب دوں گا محمد۔ خازن کہے گا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے۔ ریان جس میں سے صرف روزے دار ہی لوگ داخل ہوں گے۔ ایک بابو ریان ہے جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت کے بعض دوسرے دروازوں کے نام یہ ہے باب الصلاح، باب الجہاد، باب الصدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا، جوڑے میں چیزیں دی، مثلا 2 گھوڑے دیے، 2 تلواریں وغیرہ دی، اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ ہے بہتر صلہ تمہارے انفاق کا، جو اہل صلاح سے ہوگا۔ اسے باب الصلاح سے پکارا جائے گا، یعنی جو نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا اسے باب الصلاح سے پکارا جائے گا۔ جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے بلایا جائے گا اسے۔ جو اہل سیام سے ہوگا یعنی جو روزہ رکھنے والا ہوگا اسے باب ریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوں گے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کے برابر ہے۔
بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام باب ایمن ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شفاعت میں روایت ہے، شفاعت کی حدیث میں یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہیں، یعنی اگر کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر یعنی بحرین کے ایک شہر کا نام ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ ہے، جتنا مکہ اور بصر یعنی شام کے ایک شہر کا نام ہے، اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے 70,000 افراد بیک وقت باب ایمن سے داخل ہوں گے، کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا، یعنی جنت کا دروازہ اتنا وسیع ہوگا کہ بیک وقت 70,000 لوگ باب ایمن سے داخل ہوں گے اس طرح کہ کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد یا 7 لاکھ، حدیث کے راوی ابو حازم کو یاد نہیں رہا 70,000 یا 7 لاکھ افراد اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی سارے بیک وقت داخل ہوں گے، ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے رو سے 70,000 کی تعداد ثابت ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا شخص جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو سکے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے پھر وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، پاک دامن اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی داخل ہو سکے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ، اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ 3 نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا، وہ بچے سے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے وہ چاہے گا داخل ہو جائے گا، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ ان دونوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ دونوں آپس میں مل جائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان شریف کا پورا مہینہ جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی کلاس میں جنت کے بارے میں اور علم حاصل کریں گے، جنت کے درجات، جنت کی اور نعمتوں کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہمارا ہوا وضو کے تعلق سے جو حدیث ہے اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔